میرا ایک بات پہ اکثر زور رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمے کی طاقت اور کلمے کی تاثیر ہے اس کو اپنے اندر محسوس کریں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں۔ یہ بہت معاشرے میں ایک جو ہمیں وہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہے۔ یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن سلام جو حسین بن سلام تھے تو پہلی کتابوں کے عالم تھے، لیکن ان کا وہ مرتبہ اور مقام اس وقت تک نہیں بنا جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت دی ہے، سابقہ کتابوں کے عالم، سیادت تھی، یہود کی سیادت تھی، بنو قینقاع جو قبیلہ ہے اس کے سرخیل آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی، لیکن جب تک حضور کی غلامی میں نہ آئے وہ بات نہیں بنی۔ جب حضور کی غلامی میں آئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ عزتیں اور مرتبے دیے کہ سوچے بھائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم دولت ہے۔ ہم ہزار کمزور صحیح، معاملات کمزور صحیح، ان کو بہتر اور درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کبھی بھی آپ یہ جملہ نہ کہیں کہ جی ہم سے تو وہ بہتر ہیں، ہم سے وہ بہتر ہیں۔ وہ کیسے بہتر ہیں؟ کلمہ آپ نے پڑھا ہے، شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی اللہ رب العالمین کیا قدر و منزلت کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو ہے ان کی گواہی دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام تقریباً آپ نے 80 سال کے قریب عمر پائی ہے۔ مدینہ شریف میں ہی آپ کا انتقال اور آپ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر آپ کا اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہو تو 43 ہجری کے اندر جو ہے وہ آپ کا وصال جو ہے وہ ہوا ہے، اور تقریباً 80 سال کی آپ نے عمر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی ہے۔ برادران اسلام، آپ کے علم کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وصیت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل جو ہے، جب آپ کا وقت وصال قریب آیا نا تو لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کوئی وصیت ہمیں کریں، آپ کوئی نصیحت ہمیں کریں۔ تو آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا کہ 2 چیزوں کو طلب کرنا، 2 چیزوں کے طالب رہنا، اور پھر آپ نے متنبع کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ جو 2 چیزوں کا طالب رہتا ہے اس کو مل ہی جاتی ہیں۔ جو 2 چیزوں کا ان کا طالب رہتا ہے اس کو مل جاتی ہیں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک آپ نے ارشاد فرمایا علم ہے، اور دوسرا ایمان ہے۔ ان 2 چیزوں کے طالب رہنا، علم اور ایمان۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ علم وہ چیز ہے جس سے آپ معرفت ربی حاصل کرتے ہیں۔ علم وہ چیز ہے جو آپ کے ذہن اور ضمیر کے دریچوں کو کھولتا ہے، اور علم وہ عظیم دولت ہے جو پہلی وحی جس کے بارے میں اقرا سے شروع ہوتی ہے اور آپ کو تعلیم اور پڑھنے پڑھانے کی طرف راغب کرتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وہیں سے پہلی وحی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا علم بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اپنی آخری وصیت میں یہی کہا تھا کہ 2 چیزوں کے طالب رہنا، اور جو 2 چیزوں کا طالب رہتا ہے وہ اس کو مل ہی جاتی ہیں۔ یار دنیا میں آپ کسی کام کے پیچھے ایک آپ کا اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں کہ یار یہ کام کرنا ہے، آپ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، آخر آپ کو وہ مل ہی جاتی ہے۔ تو یہ تو دین کا رستہ ہے۔ جب آپ علم کے حصول کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی جھولی میں خیر ڈالے گا۔ جب آپ ایمان کے طالب رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر ایمان کے انوار و تجلیات ضرور نازل فرمائے گا۔ آپ نے کہا کہ جو ان کا طالب رہتے ہیں اس کو مل جاتی ہیں۔ پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ علم 4 لوگوں سے حاصل کرنا۔ ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اس طرح کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی خدا نخواستہ جو ہے باقی لوگ علم سے عاری ہیں یا کوئی ایسے نہیں ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی فضیلت بیان کرنا ہوتی ہے۔ یہ کئی جگہوں پہ
آپ دیکھیں گے جیسے عشرہ مبشرہ کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے 10 وہ بندے جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی کسی کو حضور نے بشارت دی ہی نہیں ہے؟ مطلب یہ وہ نیک بخت لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جن کو حضور نے بشارت دی. کئیوں کو اوروں کو بھی بشارت دی ہوگی. تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا ہے کہ 4 بندے ہیں جن سے علم حاصل کرنا، اور ان میں ایک ہیں عبداللہ بن مسعود، دوسرے ہیں حضرت سلمان فارسی، تیسرے ہیں ابو الدرداء، اور چوتھے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام. ان 4 سے علم حاصل کرنا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، حضور نے عبداللہ بن سلام کو جنت کی بشارت اسی طرح دی ہے جس طرح عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دی تھی. عبداللہ بن سلام کو بھی اسی طرح جنت کی بشارت نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے، اور یہ خود میں نے سنا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت معاذ بن جبل، وہ جلیل القدر صحابی کہہ رہے ہیں. برادران اسلام، یہ ہیں حضرت عبداللہ بن سلام. اور حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں دین اسلام کی، ان تعلیمات میں سے کچھ تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں. آپ کے ایک حدیث آپ سے مروی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بالسلام. یہ حضرت عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سلام کرو، افشوا السلام، سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام. محبتیں بڑھتی ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں. کتنا وقت لگتا ہے، مفت کی نیکیاں، مفت کی نیکیاں. افشوا السلام. اور یاد رکھیے، جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کسی کی تو سنے گا، اللہ کسی کی تو سنے گا. اور پھر جب اللہ کسی کی سنے گا تو آپ دنیا میں بھی سلامت رہیں گے، آپ آخرت میں بھی سلامت رہیں گے. ہر طرح سے کسی ظالم، کسی جابر، کسی فسادی، کسی شریر، کسی حاسد کے آپ اس میں نہیں آئیں گے. جب کوئی پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہوگا تو اس لیے کہ آپ بھی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ دین کی سلامتی، یا اللہ دنیا کی سلامتی، السلام علیکم. اور دوسرا یہ اعلان ہوتا ہے السلام علیکم کہ آپ کو میری جانب سے سلامتی، نہ میں آپ کی عزت کے درپے، نہ میں آپ کی جان کے درپے، نہ میں آپ کے مال کے درپے، میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اس لیے کہ آپ میرے مومن بھائی ہیں. کبھی تھوڑا تھوڑا ان کے اوپر غور بھی کیا کریں. السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، میری جانب سے تمہیں کسی قسم کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے، خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ میرے مومن بھائی. وعلیکم السلام. وہ اگلا بھی کہتے ہیں تمہارے اوپر بھی سلام ہو. میں بھی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میری جانب سے نہ تمہاری عزت کو، نہ تمہارے جان کو، نہ تمہارے مال کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا، میری جانب سے بھی تمہیں سلامتی. وعلیکم السلام. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یاد رکھیے، جب کوئی آدمی کوئی جھولی پھیلاتا ہے تو اللہ خیر ڈال ہی دیتا ہے. دوسری بات، حضور نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. غریب کو کھانا کھلانا اس جیسی کوئی نیکی نہیں.